تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن شدید تنازعات کا شکار، کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 نے۔ پتہ چلے بلہ بھی جائے ہاتھ سے تو خان بھی جائے ہاتھ سے۔ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے، آپ نے پاکستان آرمی زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، ان کو انسٹال کیا گیا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر غداری کا لیبل لگ گیا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے لیے بری خبر آئی، وہ بہت ہی خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز آج ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ الیکشنز پہلے سے ہی کنٹروورشل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آج کے جو الیکشنز ہیں، کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ سموتھلی آرام سے بلہ جو ہے وہ ہم اسے قابو کر لیں۔ بے شک خان صاحب کو خود قربانی دینی پڑے، لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ شاید اس پہ بھی ایک کنٹروورسی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ میں کیوں کہنے جا رہا ہوں اور یہ میں کس انفارمیشن کی بیس کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں بھی یہ آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں چند چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور سینئر لائر ہیں، انہوں نے شعیب شاہین صاحب جو ایک اور لائر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر غداری کا لیبل لگایا تھا۔ اب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر غداری کا لیبل لگ گیا ہے۔ یہ لیبل کس نے لگایا ہے میں تھوڑی دیر میں اس کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب ہم اپنے 9 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور پہلے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس مہینے کے اندر اندر یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں۔ 8,88,000 سبسکرائبرز ہم کراس کر چکے ہیں، اور صرف 12,000 سبسکرائبر دور ہیں 9 لاکھ سے۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خبریں جناب جلدی جلدی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مین سٹوری کے اوپر بھی آتا ہوں۔ خبر پہلے یہ ہے جناب، نومبر میں مہنگائی میں 2.7% اضافہ ہو گیا ہے۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح 29.2% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک مہینے میں تازہ سبزیاں 4.5% مہنگی ہوئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق نومبر میں گیس کی قیمتوں میں 281% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا انٹرا پارٹی الیکشنز۔ ایک تو آج انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے ہونے جا رہے ہیں، جس میں نئے چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 23 نومبر کے فیصلے کے تناظر میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی فیڈرل الیکشن کمیشن نے 2 دسمبر کو پولنگ کا دن مقرر کیا، یعنی کہ آج کا۔ پولنگ کے لیے پشاور کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری کو سیکیورٹی کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات جمہوریت سے گہری وابستگی کی علامت ہیں۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کی متعدد کوششیں کی۔ انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال بھی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تھے۔ یہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس کے علاوہ سنو ٹی وی، سنو نیوز، اس کے اوپر چند ٹکر چلے ہیں کل رات کو۔ میں بالکل ورڈ ٹو ورڈ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو سنو نیوز نے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن شدید تنازعات کا شکار، پارٹی الیکشن کرانے اور پریزائڈنگ آفیسر آر او پولنگ سٹاف متعین کرنے پر تنازعات۔ انصاف لائرز فورم کے ممبرز نے انٹرا پارٹی الیکشن کی شفافیت پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ انصاف لائرز فورم کے مطابق پولنگ سٹاف میں نمائندگی پارٹی کے مخصوص دھڑے کی حمایت میں کی گئی۔ پارٹی کے انتخابات پہلے سے ہی فکس کیے جا چکے ہیں۔ یہ خبر چلی ہے جناب سنو ٹی وی کے اوپر، ٹھیک ہے، میں بالکل اسی طرح آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جنگ میں ایک خبر آئی ہے اسی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو آج ہونے ہیں۔ اس میں لکھا ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب وہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے بیسکلی ایک کیس کیا تھا فورن فنڈنگ کا، اور وہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ چلا تھا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو فورن فنڈنگ ملتی رہی ہے، اور ان ایکسپلینڈ سورسز سے پیسے آتے رہے ہیں، اور انہوں نے اکاؤنٹس بھی ایسے کھولے ہیں جو چھپائے گئے تھے الیکشن کمیشن سے۔ یہ وہ سارا معاملہ ہے۔ اس کے پیچھے اکبر ایس بابر تھے۔ اکبر ایس بابر جو ہے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اکبر ایس بابر صاحب الیکشن میں حصہ لینے کے لیے 13 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی، انٹرا پارٹی الیکشن کی معلومات لینے آیا ہوں، کاغذات نامزدگی، ووٹر لسٹ، الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے۔ کئی بانی ارکان الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کل کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں۔
پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ میں بلوچستان کے رہنماؤں نے اکبر ایس بابر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی معلومات لینے آئے ہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ وقت کم تھا تو خود آ گیا، ہمارا اپنا دفتر ہے، یہاں کون معلومات دے گا، جس کے جواب میں بلوچستان سے آئے پارٹی رہنما نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کو تو کوئی معلومات نہیں دے گا۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ پارٹی میں جمہوریت چاہتے ہیں، پارٹی کو ادارہ بنانا چاہتا ہوں، ورکرز پر بھروسہ کیا جائے تو پارٹی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعد میں اکبر ایس بابر صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھے، الیکشن کمیشن دیکھے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہے، اس معاملے میں انتخابات کے نام پر کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، ووٹرز، عوام اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سلیکشن کے اس عمل کو قانونی فورم پر چیلنج کر سکتے ہیں، تاریخ کے پہلے الیکشن ہیں جن میں ووٹرز ہی نہیں ہیں، پوچھتا ہوں کہ ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں، نامزدگی کا کوئی طریقہ ہی موجود نہیں۔ نیک نیتی سے آج یہاں آئے تھے کاغذات نامزدگی، ووٹر لسٹ لینے اور الیکشن طریقہ کار پوچھنے، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انٹرا پارٹی میں حصہ لینا اور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھی انٹرا پارٹی میں الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی بنائی ہی اس لیے تھی کہ جماعت اور ملک میں جمہوریت آئے اور کوئی تاحیات چیئرمین نہ ہو، لیڈرز اور ورکرز کے سامنے سب جواب دہ ہوں گے، جب ان کے ووٹ سے لیڈرشپ منتخب ہوگی، ہم بانی رہنما آخری دم تک پارٹی میں تبدیلی کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ اکبر ایس بابر صاحب جو ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آج جب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ پھڈا پڑنا ہے اس بات کے اوپر، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جناب جس طریقے سے یہ انتخابات منعقد کیے گئے ہیں یہ صاف اور شفاف نہیں ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ انٹر پارٹی الیکشن میں جس طرح عمران خان صاحب سے چیئرمین کی سیٹ جو ہے انہوں نے سیکریفائز کی، قربان کی، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ نے سارا کچھ کر بھی لیا، کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 نے، پتہ چلے بلہ بھی جائے ہاتھ سے تو خان بھی جائے ہاتھ سے، مطلب دونوں ہی ہاتھ سے جائیں۔ تو یہ نہ ہو کہ ان الیکشنز کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن ماننے سے انکار کر دے کہ جناب یہ صاف شفاف طریقے سے الیکشنز نہیں ہوئے ہیں۔ پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب نے جیو کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن احتیاط سے کروانے چاہیے، انٹرا پارٹی الیکشن پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کس آئین کے تحت ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا فائنانس ونگ بہت مضبوط ہوا ہے، تو ایک یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ شیر افضل مروت صاحب نے آج سے چند ہفتے پہلے، مہینہ پہلے جو ہے وہ اس کے اندر الزام لگایا تھا شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لائر ہیں ان کے اوپر کہ جناب کالی بھیڑیں یہ ہیں، غدار یہ ہیں، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ حیدر مہدی صاحب جو ہیں وہ خود ایک سابقہ آرمی آفیسرز ہیں جنہیں کورٹ مارشل کیا گیا تھا ابھی چند دن پہلے ہی، اور ویلاگ وغیرہ وہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویلاگ کیا حیدر مہدی صاحب نے، اور حیدر مہدی صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور میں نے ان کا ویلاگ سنا۔ اس ویلاگ کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، ایک تو ان کو کیمروں کے اوپر آنے کا بہت شوق ہے، لوگ آس پاس جمع ہوں ان کو بہت شوق ہے، اور یہ بالکل بھی ٹرسٹ وردی آدمی نہیں ہے شیر افضل مروت صاحب۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ باقی کوئی بھی شخص جو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے لوگ ہیں وہ تو کھلم کھلا جو ہے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، ان کے بولنے کے اوپر پابندی ہے، یا وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، یا سب کچھ ہے، لیکن شیر افضل مروت کے اوپر جو ہے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بڑی سخت لائن بھی لیتے ہیں، بڑا سخت بولتے بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں روکتا۔ یہ پشاور جاتے ہیں، پشاور میں جا کے یہ جلسے کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک رہا۔ مانسیرا کے اندر کل شیر افضل مروت صاحب نے ایک کافی بڑا اجتماع وہاں پہ کیا، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ تو یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی شیر افضل مروت صاحب کے اوپر کہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری تھی جس میں شیر افضل مروت صاحب نے ان کو انٹرویو دیا ہوا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ ایک تو آپ نے پاکستان آرمی زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تمام جلسوں کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں اور فوج کے خلاف بولتے ہیں، جس میں پھر حیدر مہدی صاحب کہتے ہیں جیسے میں، تو مجھ سے اظہار لا تعلقی کی خواہش کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، یہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ تو یہ ساری چیزیں حیدر مہدی صاحب نے کہا جی یہ ساری چیزیں یہ پروف کرتی ہیں
کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا ان کو انسٹال کیا گیا ہے. اور یہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور الزام انہوں نے لگایا. انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہ بیسکلی کے پی میں جا کے جو ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نا, ان کے دو مقصد ہیں. یہ حیدر مہدی صاحب کی تھیوری ہے. انہوں نے کہا جی ان کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فائنانس جو لوگ کر رہے ہیں کے پی کے اندر, ان کو ایک ایک کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا تاکہ وہ ذرا نظروں میں آئیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں. اور دوسرا مراد سعید جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں, ان کو اپنے بل سے باہر نکالنا, ان کو ذرا جو ہے وہ ایکسپوز کرنا تاکہ یہ جا کے ذرا چیک تو کریں کہ مراد سعید کدھر ہے. تو اس لیے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو انسٹال کیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کے الزامات انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کے اوپر لگائے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ حیدر مہدی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی کورٹ مارشل ہو چکے ہیں, ان کو سزا اناؤنس ہو چکی بھی ہے, لیکن پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنا ویلاگ کرتے ہیں. اب اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے پھر ایک جوابی ٹویٹ کیا. حیدر مہدی صاحب نے اس ساری چیز کے اندر مخدوم شہاب الدین, یہ بھی ایک یوٹیوب کے اوپر ہیں, صحافی ہیں, پہلے بول ٹی وی پہ کام کرتے تھے, انہوں نے ان کے اوپر بھی الزام لگائے کہ جی وہ بھی میرے بڑا خلاف میرے بولتا ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے رہا ہے. یہ اس قسم کے الزامات انہوں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر لگائے. اچھا, شیر افضل مروت صاحب نے اس کا جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی میرے خلاف حیدر مہدی کے بلاگ پر میرا جواب. انہوں نے کہا آپ نے بہت جارحانہ انداز میں مجھ پر غدار کا لیبل لگا کر میرے گلے میں غداری اور خیانت کا تمغہ ڈالا ہے. آپ کے الزامات میرے خلاف حال ہی میں عدالتوں میں دائر کیے گئے مقدمات سے متصادم ہیں, کیونکہ اگر آپ صحیح ہو تو غلط کون ہے, آپ کس طرف ہو. میں حیران ہوں کہ آپ مجھ پر مزید 2 الزامات لگانا کیسے بھول گئے. آپ نے کوئی ایسی کہانی نہیں بنائی جس پر آپ کو خود بھی یقین ہو. میرے بہنوئی کے قتل کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. میرا اپنا گھر جو میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے کمایا مسمار اور برباد کر دیا گیا تھا. کیا میں نے اسے بھی تباہ کیا, کس کی محبت کے لیے. ان کی خاطر جن نے 25 کروڑ لوگوں کی امید اور مستقبل کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور پولیس میری دعوت پر میرے دفتر میں آ کر مجھے اور میرے عملے کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرے خلاف کیسز جو میں لڑ رہا ہوں وہ مذاق ہیں. ابھی کچھ اور کہنا باقی ہے. جو عزت افزائی ملنی بدلے میں قربانی کی قیمت آپ نے کیا خوب لگائی. مجھ پر غدار ہونے کے بارے میں مہدی حیدر کے تجزیے کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم اپنے لوگوں کو کنونشن میں بھیج رہی ہے, جس کی وجہ سے میں کنونشن میں ان کے لوگوں کی تعداد بڑھا رہا ہوں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نہیں آتے کیونکہ وہ بہت زیادہ دہشت زدہ ہیں. آپ پی کیا رہے ہو بھائی. اس کے بعد انہوں نے کہا اکارڈنگ ٹو Mehdi Haidar's analysis, I am ready to give up my family, my home, my honor, my future and everything for those who are responsible for the destruction of the 5th largest democracy in the world. Whoa! You must be applauded for this fiction story. I hope your monetized YouTube paid you well for going that low. تے آپس ہی لڑ پے نے, مطلب سیدھی گل ہے, آپس ہی لڑ پے نے. حیدر مہدی صاحب کے جو سیاسی جو خیالات ہیں وہ تو ٹوٹلی پی ٹی آئی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ غداری کا ایک لیبل ان کی جانب سے لگا دیا گیا ہے. تو ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. پتہ نہیں, اب میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو ان کو ویسی نالج کم ہوتی ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, باہر بیٹھ کے خود ہی جو ہے وہ 2+2 کر کے کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ, کیونکہ آن گراؤنڈ نہیں ہوتے. ظاہری بات ہے بہت فرق پڑتا ہے, ڈیموگرافکس کا بہت فرق پڑتا ہے, وسینٹی کا بہت فرق پڑتا ہے. آپ جب نہیں ہوتے اوبیسلی آپ خبر, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی خبریں نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, لیکن خبر سے کافی حد تک آپ دور ہو جاتے ہیں. تو اب یا تو حیدر مہدی صاحب کے انالیسس بہت ہی غلط ہیں, اور اگر بہت ہی صحیح ہیں تو پھر بہت ہی خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے. جو اگر ہم حیدر مہدی صاحب کی تھیوری کے مطابق چلے جائیں جو انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے دی ہے. اینی ویز, اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر, اور وہ یہ ہے کہ کل جو عمران خان صاحب کے لیے بری خبر آئی وہ یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس, وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ نیب نے 8 افراد کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا. اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں دی تھی, اب اس کی مزید تفصیلات بھی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. نیب نے اپنے ریفرنس میں کہا ہے کہ رواں سال 20 اپریل کو نیب نے تحقیقات کے مرحلے کو تفتیشی عمل میں تبدیل کیا. 2 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے عمران خان کو نوٹ دیا. نوٹ کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی, یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے, اس کی درخواست پر برطانیہ کے مجسٹریٹ نے اکاؤنٹ فریز کرنے کا حکم جاری کیا. اکاؤنٹ فریز کرنے کا حکم 20 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی کے حوالے سے تھا. این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ کے مزید اکاؤنٹ فریز آرڈر حاصل کیے. برطانیہ میں اس پراپرٹی کی کل مالیت 190 ملین پاؤنڈ تھی. ریفرنس میں کہا گیا کہ اپریل 2019 میں عمران خان کو غیر قانونی فائدہ دیا گیا. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی مد میں
زلفی بخاری کے ذریعے عمران خان کو 458 کنال زمین ملی. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ٹرسٹی بشرا بی بی تھیں. تفتیش سے معلوم ہوا کہ جب عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا تو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا وجود ہی نہیں تھا. پیسوں کی غیر قانونی منتقلی کے پیچھے غلط مقاصد تھے جس میں عمران خان ملوث تھے. نیب کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ضبط شدہ پراپرٹی ریاست پاکستان کی تھی. غلط عکاسی کی گئی کہ سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے چلایا جا رہا ہے. عمران خان نے نوٹ ان کیمرہ کابینہ کے سامنے رکھا جس کو دسمبر 2019 میں کابینہ نے منظور کیا. پیسوں کی منتقلی سے متعلق شہزاد اکبر اور عمران خان نے چھپ کر بے ایمانی کا سہارا لیا. شہزاد اکبر عمران خان نے حکومت پاکستان کی جانب سے ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی نیشنل کرائم ایجنسی میں جمع کروائی. 458 کنال زمین زلفی بخاری کو اپریل 2019 میں ٹرانسفر کی گئی. زلفی بخاری کو ٹرانسفر کی گئی زمین بعد میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ٹرانسفر کی گئی. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو 28 کروڑ 50 لاکھ روپے بھی منتقل کیے گئے. یونیورسٹی کی تعمیر کی مالیت 28 کروڑ 40 لاکھ روپے لگائی گئی. دیگر قیمتی سامان بھی دیا گیا. نیب ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ ضیاء المصطفیٰ شہزاد اکبر نے متعدد بار برطانیہ کے دورے کیے، نیشنل کرائم ایجنسی سے معاملات طے کیے. زلفی بخاری نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا. بشرا بی بی نے اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ مل کر غیر قانونی عمل کیا. بشرا بی بی نے اہلیہ ہونے کے ناطے مالی فوائد حاصل کیے. بشرا بی بی نے ایکنالجمنٹ آف ڈونیشن پر دستخط کیے. غیر قانونی عمل میں کردار ادا کیا. فرا گوگی عمران خان اور بشرا بی بی کی فرنٹ وومن تھی. فرا گوگی کو جنوری 2022 میں القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنایا گیا اور بشرا بی بی کے ساتھ منسلک تھیں. ٹرسٹی بننے کے فوراً بعد 240 کنال زمین فرا گوگی کے نام ٹرانسفر ہو گئی. ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان سمیت 8 ملزمان نیب آرڈیننس کے تحت کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے. عمران خان سمیت 8 ملزمان کے خلاف ثبوت موجود ہیں. ٹرائل کورٹ مزید کارروائی کا آغاز کرے. یہ ہے وہ الزامات کی شیٹ جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے نیب نے جو ہے وہ بنائی ہے. اور اس کے اندر ملک ریاض، ان کے صاحبزادے فرا گوگی، زلفی بخاری، عمران خان، بشرا بی بی، شہزاد اکبر، یہ تمام افراد جو ہیں، اور ایک اور لائر، یہ تمام افراد جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو اب دیکھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک الزامات ہیں. دے ہیو ٹو بی پروون ان دا کورٹ آف لا. اس کے بعد فیصلہ ہو سکے گا کہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے کے اندر گلٹی ہیں یا نہیں ہیں. بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی 9 مئی کے بعد ان کے گھر پہ زمان پارک میں، تو میں نے بڑی تفصیل سے ان سے یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں بات کی تھی. اس وقت انہوں نے مجھے جو موقف دیا تھا وہ یہ تھا کہ جی میں نے تو یہ زمین کو اپنی ذاتی کام کے لیے تو لی نہیں تھی، میں نے ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے جو ہے وہ ملک ریاض سے لی تھی، اور اگر ایک اچھے کاز کے لیے اگر کوئی زمین دے رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی اپنے جیب میں تو کوئی پیسہ آیا نہیں ہے. اب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ بھی ہے وہ سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا تھا. پاکستان کا اگر وہ پیسہ ہے تو پاکستان جا کے کلیم کر لے، ریاست پاکستان اس کو کلیم کر لے. ابھی بھی تو ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہی ہے. سو ٹیکنیکل جو پوائنٹ آف ویو تھا نا عمران خان صاحب کا وہ یہ تھا. اب اینڈ آف دا ڈے میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ آف لا میں ڈیسائیڈ ہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم کسی کو بلا وجہ برانڈ کر دیں کہ جناب یہ کرپٹ ہے یا نہیں. یہ کام کورٹس کا ہے. کورٹس فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. یہ وہ واحد ایک ریفرنس رہ گیا ہے جس میں اگر نواز شریف صاحب بری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، بلکہ نااہلی کی تلوار نہیں، تلوار تو گر گئی تھی، تو وہ نااہلی جو ہے پھر نواز شریف صاحب کی ختم ہو جائے گی. یہ وہ ریفرنس ہے جو رہ گیا ہے. تو نیب کی العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہے اس کیس کی سماعت کریں گے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے کل ایک سٹوری دی تھی، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئے، اور وہ یہ تھی کہ نواز شریف نے آئندہ انتخابات میں اپنی سیاسی جماعت کی کامیابی کی صورت میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے. یہ انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری دی ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے رہنما اور نواز شریف کے قریبی ساتھی نے بتایا کہ نواز شریف نے اپنی پارٹی کی دوسری سطح کی قیادت کے ساتھ ایسے کسی ارادے کا اظہار نہیں کیا. اگر ایسی کسی بات کا فیصلہ شریف فیملی کے درمیان ہوا ہے تو اس کا زیادہ تر پارٹی رہنماؤں کو علم نہیں ہے. تاہم کہا جاتا ہے کہ نون لیگ بحیثیت سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں
ذریعہ کا کہنا تھا کہ پارٹی نے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کا نعرہ اختیار کر لیا ہے. یہ ایسے لوگوں کے خلاف شائستہ انتقام ہوگا جنہوں نے نواز شریف کو 2017 میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا تھا. یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.